بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی کہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ ابھی ہمارے سامنے دو دلہا صاحبان ان کے نکاح ہونے جس کی تقریب میں ہم سب شامل ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ دلہا صاحب نے باجماعت نماز ادا فرمائی، ایسے نکاحوں میں برکت ہوتی۔ دوسرا یہ کہ ہم بھی الحمدللہ زیادہ تر مسجد میں جمع تھے، پہلے سے ہم کو بھی جماعت کے ساتھ نماز کا موقع مل گیا۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، ترجمہ کرتا ہوں آپ سمجھیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک فیوریٹ دین، فیوریٹ ریلیجن اسلام ہے۔ This is one translation of this verse. And the second, دوسرا آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دین نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا اور سرنڈر ہو جانے کا نام۔ اب چھوٹی سی بات عرض کرنی، ہمارا دین آیا 1450 سال ہو چکے ہیں، اور ابھی قیامت تک اس کو چلنا ہے، کیونکہ یہ دین کسی پرسنالٹی کے انڈر میں نہیں دیا گیا ہے بلکہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب اللہ کے کنٹرول میں ہے تو کوئی چینج تو کر سکتا نہیں۔ یہ دین کا قیامت تک
رہنے کا اللہ کی طرف سے پرومس ہے. ڈاکٹر برنارڈ شو بہت اچھے رائٹر ہیں، اینٹی مسلم ہیں، لیکن بات انہوں نے بڑی صحیح لکھی کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، سائنس آگے بڑھ رہا ہے، آئندہ اور بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جائے، اس زمانے میں اس ٹیکنالوجی کے ورث میں اور مقابلے میں کھڑے ہونے کی اگر اسٹرینتھ کسی مذہب میں ہوگا تو مذہب اسلام میں ہوگا. جتنا سائنس آگے بڑھتا جائے گا اتنا اسلام پروو ہوتا جائے گا. اور لوگ چاہتے ہیں کہ ماڈرن دین، اور ہمارا دین ان ایوری ٹائم اٹ از ماڈرن. قرآن کو کتنے سال ہو گئے؟ 1500 سال کے قریب ہوئے، لیکن قرآن کریم بوڑھا نہیں، وہ ابھی جوان ہے. ابھی ایک فیئر لگا تھا دہلی میں گزشتہ سال، بک فیئر. بک فیئر میں انکوائریز کا سروے کیا گیا ہے کہ کون سی بک کی انکوائری سب سے زیادہ ہوئی ہے. جواب تھا قرآن. سب سے زیادہ لوگوں نے جس کتاب کے بارے میں پوچھا دیٹ واز قرآن. میرے والد صاحب ایک بات کہتے تھے، سمپل بٹ ویری انٹیلیجنٹ. وہ یوں فرماتے تھے کہ ہمارا راشٹر کا آزادی کا دن ہوتا ہے، باہر سے مہمان آتے ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشینز کو بلایا جاتا ہے، پھر اس دن جو ہے ہمارا پرچم بھی لہرایا جاتا ہے، وزیر اعظم ایک سپیچ بھی دیتے ہیں، اور دہلی کی سڑکوں پر ہمارے پاس جو ایڈوانس ویپنز ہیں اس کا شو کیا جاتا ہے. جیسے نئے میسائلز ہیں، راکٹ لانچرز ہیں، یہ سب کا شو کیا جاتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بہت پاور ہے، لیکن ایٹم بم سے زندگیاں بنتی نہیں، ختم ہو جاتی. راکٹ کسی جگہ گرے گا تباہی مچ جائے گی، اور کیا ہوگا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہم تباہی نہیں چاہتے، دنیا کی آبادی چاہتے ہیں، اور دنیا کو آباد کرنا ہو تو قرآن بتاؤ، کیونکہ شانتی کا پیغام قرآن میں ہے، ویپنز میں نہیں. بھئی ایسے بم بنائے دنیا 10 مرتبہ ہلاک ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی زندگی کس چیز سے بن سکتی ہے؟ تو فرمایا قرآن سے بن سکتی ہے. شانتی درکار ہے تو قرآن پڑھو. ساؤتھ افریقہ پہلے ڈچ انگلش پیپل کے انڈر میں تھا. ٹو ایئرس کنزیکیٹیولی
Nelson Mandela was fighting for the freedom. 22 साल जेल के अंदर रहे हैं नेल्सन मंडेला। उनके साथ एक मुसलमान थे इस्माइल कथरादा, दोनों एक साथ ही आजाद हुए। दोनों एक साल जेल से छोड़े गए, साउथ अफ्रीका को आजादी मिली। तो इस्माइल कथरादा साहब ने बताया कि जेल में नेल्सन मंडेला मुझे बुलाते थे और बुलाकर कहते थे, यार बहुत परेशान हूं, मुझे जो है पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, और मुझे पीस ऑफ माइंड सिर्फ कुरान करीम के अंदर मिलता है, तुम पढ़ो मुझे पीस ऑफ माइंड। एक और वाकया सुनाऊं। क्रिकेट का दौर है और मुरलीधरन का नाम आपने सुना होगा। इसका किसी मजहब से ताल्लुक, ही डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक दिस इन क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री, वो इस तरह की बातें करते हैं। लंच में मुसलमान क्रिकेटर नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, नमाज कहीं भी हो मुसलमान को पढ़ना, वो नमाज पढ़ रहा। तो मुरलीधरन का दोस्त तो वो भी आके पास बैठ गया। इन्होंने रुकू किया, सजदा किया। रुकू एंड सजदा, दैट इज द वन पार्ट ऑफ द नमाज, इबादत ऑफ द नमाज। नमाज के बाद मुरलीधरन ने कहा कि यू मेड प्रोस्ट्रेशन, आपने सजदा किया। क्यों किया? कि मैं इबादत कर रहा था और मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते, किसी के सामने सजदा नहीं करते, अल्लाह के सामने करते। मैं अल्लाह के सामने सजदा कर रहा था। अब उसका रिमार्क देखो आप। He don't believe in any religion, but what was the remarks of the? क्या रिमार्क्स? उसने कहा, you were making the prostration and I was getting the peace of mind. सजदा आप कर रहे थे, सुकून मुझे मिल रहा था। ये कोई बिलीवर की बात नहीं, तो डिसबिलीवर की बात कर रहा हूं। जब ये बात वो क्रिकेटर ने सुनी तो उन्होंने कहा कि एक प्रोस्ट्रेशन में आपकी लाइफ में इतना चेंज आया, अब अगर कलमा पढ़कर आप खुद सजदा करेंगे, कितना पीस ऑफ माइंड आपको आ सकता। दिस वॉज दी दावत ऑफ इस्लाम। इतना लेटेस्ट दीन है। मैं आज आपको एक बुखारी की हदीस सुनाता हूं और इस वक्त का जो नया साइंटिफिक इनोवेशन है वो भी बताता हूं। ये दुनिया खत्म हो जाने वाली, दिस इज द फैक्ट। साइंस वाले भी कहते हैं सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा, समंदर भी एक दिन आग लगा दिए जाएंगे, इंसानियत खत्म हो जाएगी। उसको अंग्रेजी में कहते हैं द बिग बैंग, इसको अंग्रेजी में बिग बैंग कहते हैं। सो इट्स गोइंग टू बिकम, डेफिनेटली इट्स मेंशन इन कुरान शरीफ ऑल्सो। मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे होंगे? बहुत से लोग नहीं मानते। हमारे हिंदू भाइयों के यहां भी जो है मरने के बाद दोबारा जन्म का तस्वुर है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि मैं अगर
دوسرے جنم کو مانوں، دوسرے جنم میں انسان اس جنم کے اچھے برے اعمال کے اعتبار سے پیدا کیا جاتا ہے، تو اگر دوسرا جنم مجھے ملا تو میں انگریزوں کا کتا بننا پسند کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز انسانوں کو تو پسند کرتے نہیں، کتوں کو پسند کرتے۔ اتنی محبت وہ کتوں سے کرتے ہیں اتنی انسانوں سے نہیں کرتے۔ اب کتوں کے بارے میں بڑی لمبی تحقیق ہے اسلام کے پاس، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے یہ کہ سب تفصیل آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں انسان ختم ہو جاتا ہے، یا تو آپ اسے جلائیں یا اسے بیری کر دیں یعنی دفن کر دیں، مٹی ہو جائے گا، چورا ہو جائے گا، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہماری جو بیک ہے اس کے اندر نیچے دم والی ایک ہڈی ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی چاہے کتنا بھی جلاؤ۔ اور قرآن کریم اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اسی ہڈی سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو وہ قیامت کو مان لیا، دوبارہ پیدا ہونے کو بھی مان لیا۔ کتنا لیٹسٹ دین ہے، میں آپ کو اس کی بات کرتا ہوں۔ اب بہت سے ہمارے برادران وطن آج میرے بچوں کی شادی میں آئے ہیں، میں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ مدرسے میں آتنکواد ہے۔ آپ مدرسے میں آ گئے ہیں، ہم نے کچھ چھیڑا نہیں ہے کسی چیز کو۔ This madrasa is open for everybody۔ جو بھی چاہے اندر آ سکتا ہے، کونا آپ دیکھ لو، آپ کو یہاں انسانیت تو ملے گی، اخلاق تو ملیں گے، آتنکواد کا نام و نشان نہیں۔ اسلام کی سچائی پر میں آپ کو ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور کمپیوٹر دیکھیے انٹرنیٹ پر more than 10,000 ایسی ایپس اور چینلز ہیں اور چیٹس ہیں جو اسلام کو برا کہتی ہیں۔ اور یہ سلسلہ جب سے کمپیوٹر آیا جب سے چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ ابھی بھی مسجد بھری ہوئی ہے، اور ابھی بھی لوگ الحمدللہ اس ریلیجن کو مانتے ہیں۔ اگر یہ ریلیجن کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو کب سے ختم ہو گیا ہوتا۔ اور مجھے تو تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ سب نے جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا ہے، اور سب سے زیادہ ٹالریٹ اگر کیا ہے تو اسلام کو کیا ہے۔ کوئی پارسی مذہب کو برا نہیں کہتا، کوئی اور مذہب کو برا نہیں کہتا، اسلام کو بہت برا کہتے ہیں۔ لیکن ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین چلا تھا، آج تک الحمدللہ چل رہا ہے، اور آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ یہ اللہ کا پرومس جو پورا ہو کر رہنا ہے۔ کوئی بھی، یہ مجمع ہے بہت بڑا، کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر کسی چیز پر کوئی بھی کامنٹ کرے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب شاعر نے یہ تعجب کا اظہار کیا ہے کہ بھائی اتنا کریٹیسائز کیا جائے کسی دین کو تو اسے ختم ہو جانا چاہیے کب سے، کیوں نہیں ختم ہوتا؟ اس لیے کہ اٹ از پروٹیکٹڈ فرام
اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکٹ کیا جائے. اب ہمارا ایک شاعر کہہ رہا ہے ہوا کے اندر اگر دیا رکھیں گے تو کیا ہونا چاہیے؟ بجھ جائے گا. اب اس پر شعر سنیں. اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے. دین اللہ کے طرف سے اس کو باقی رہنا ہے. سروں پہ سایہ رحمت رہے تو اچھا ہے. راحت اندوری صاحب کا شعر ہے. سروں پہ سایہ رحمت رہے تو اچھا ہے، اور یہ پرانا پیڑ باقی رہے تو اچھا ہے. اب مٹانے کے باوجود آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ بڑھا رہا ہے. نئی مسکان بگاڑے گا کوئی کیا، خدا جس کو بچانا چاہتا ہے. ماشاءاللہ اسلام کی یونٹی دیکھ. آج الحمدللہ سب کو بلایا ہے شادی میں. پڑھے لکھے لوگ بھی تشریف رکھتے ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، اور دلہا صاحبان ایک ڈاکٹر ہیں، ایک انجینئر ہیں. اسلام تو تعلیم کو ہوا دیتا ہے. پڑھو اور خوب پڑھو. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لائر کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، سائنسدان کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب پکے مسلمان ہو یہ بھی ضروری ہے. میں دونوں حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے دوست جبا صاحب تشریف فرمائیں، اور بھی حضرات آئے ہیں. ان کی طرف کے دونوں خاندانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی خاندانوں کو خوش رکھے، میاں بیوی کی زندگی میں مودت اور محبت ہو. اللہ تعالی ہر قسم کے خلفشار سے یہ خاندانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دیش کی رکشا فرمائے، اور ہم دیش کے ایک اچھے ناگرک ثابت ہوں، اور ہمارے اخلاق کی خوشبو سے ایک بار پھر اتحاد آ جائے. ہمیں قربانی کا جذبہ، بزرگوں کی قربانیاں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے مل کر رہنا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں وکیل بن گیا ہوں حاجی فاروق صاحب کی طرف سے نوشین بانو حاجی فاروق شیخ کی ذات کو مہر فاطمی نقد ساحل صاحب آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے نوشین بانو کی ذات کو اپنے نکاح میں قبول فرمائے؟ بارک اللہ لک بارک۔ جناب طلحہ حاجی اقبال صاحب، ثانیہ حاجی عرفان شیخ کی ذات کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا، مہر معین ہے مہر فاطمی، آج کے چاندی کے دام سے 1531 گرام چاندی کی قیمت جو بنتی ہے یا جو چاندی 1.5 کلو سے اوپر جائیں گی، یہ مہر فاطمی کہلائے۔ آپ کو یہ نکاح منظور؟ بارک اللہ لک بارک۔ اب دعا کریں گے، نکاح کے بعد دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم الف بینہم کما الفت بین آدم وحوا علیہم الصلاة والسلام۔ اللہم الف بینہم کما الفت بین نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وازواج المطہرات امہات المومنین۔ اللہم الف بینہم کما الفت بین عبادک الصالحین وازواجہم الصالحات۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر
وجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، خیر کے، عافیت کے، فضل کے فیصلے فرما، نکاحوں کو مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تیرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسے نکاح سنت ہے اور اس پر عمل کیا گیا، زندگی میں اور بھی سنتیں ہیں، اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ دین پر، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ عطا فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک